السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما وارزقني فهما. تعریف کے لائق وہ رب ذوالجلال ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری کیا۔ آخر میں رسول الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین، میری ماں اور بہنوں، آج کے درس میں سورہ بقرہ آیت نمبر 6 اور اس کے بعد کی آیات کی تفسیر پیش کی جائیں گی انشاءاللہ۔ آیت کی تفسیر پیش کرنے سے قبل ہم اور آپ جو اس نہر پورہ کے مدرسہ میں تشریف رکھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے بہت سارے کاموں کو چھوڑ کر کے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے کچھ بھائی، کچھ اخوان پھلواری شریف پٹنہ سے تشریف لائے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ شہروں کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ اتوار کے دن لوگ بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں، یعنی ہفتے کے 6 دن تو ایسے ہی گزر جاتے ہیں، لیکن یہ 7واں دن جو ہوتا ہے، 7واں دن جو ہوتا ہے، اس 7ویں دن میں یعنی ہفتے کے دن، اتوار کے دن لوگوں کی مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے، مشغولیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے کچھ اخوان یہاں تشریف لائے ہیں، اور اس گاؤں کے بھی بہت سارے احباب یہاں موجود ہیں۔ تو یہاں پر جو یکجا ہوئے ہیں، اس مقصد کے تحت بیٹھے ہیں کہ یہاں پر اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کی جائیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین جگہ وہ ہے جہاں پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے۔ تو اس اعتبار سے یہ جگہ جہاں پر ابھی درس چل رہا ہے، روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین جگہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جہاں کہیں پر بھی اس طرح کے پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے، وہاں پر اللہ کے خصوصی فرشتے، جتنے بھی لوگ درس میں ہوتے ہیں، پروگرام میں ہوتے ہیں، رحمت کے فرشتے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ اور کب تک؟ جب تک یہ درس چلتا رہتا ہے، پروگرام چلتا رہتا ہے، تب تک گھیرے میں لیے ہوئے ہوتے ہیں۔
آپ جانتے ہیں کہ یہ فرشتے اللہ کے خصوصی فرشتے ہیں، خصوصی فورس ہے۔ مان لیجئے کہ پٹنہ یا ہندوستان کے کسی مقام پہ کوئی دنیاوی پروگرام ہو اور اس پروگرام کے لیے اتنا انتظام ہو کہ بہترین سیکورٹی کا انتظام ہو، تو ہم جا کر کے بیان کریں گے کہ فلاں جگہ جو گئے تھے تو وہاں پر اس قدر نظم و نسق تھا، فخر سے بیان کریں گے۔ تو جہاں کہیں پر بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کے خصوصی فرشتے تمام لوگوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہوتے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ اللہ جو علیم بذات الصدور ہے، ہمارے سینے کے راز سے واقف ہے، جی کے اندر جو ہم سوچتے ہیں اس سے بھی اللہ تبارک و تعالی واقف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے بارش کو روک لیا، پانی کو روک لیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مومنین کے قافلے کے ساتھ ان کے اوپر جو ایمان لانے والے تھے ایک خاص اور بیابان جگہ میں گئے اور جا کر کے انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ ہم لوگ تو پیاسے ہی ہیں، اور ان انسانوں کے علاوہ جو دیگر مخلوقات ہیں اے اللہ وہ تیرے مخلوق بھی پانی کے متلاشی ہیں، پانی کو وہ تلاش کر رہے ہیں، اے اللہ وہ تو متمنی ہیں، کئی مہینوں سے بارش نہیں ہوئی ہے، اے اللہ تو بارش کو نازل فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ موسیٰ میں بارش کو نازل نہیں کر سکتا۔ تو حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ سبب کیا ہے؟ کہا کہ تمہارے درمیان ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا ہوا جا رہا ہے، لیکن اس کو ایک مرتبہ بھی توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی ہے۔ جب تک وہ رہے گا تب تک میں بارش نازل کرنے والا نہیں ہوں، پانی کو اتارنے والا نہیں ہوں۔ لیکن اس وحی کو جو اللہ تبارک و تعالی نے وحی کیا تھا، اس وحی کو حضرت موسیٰ نے بیان کیا اپنے قوم کے سامنے کہ دیکھو ہمارے درمیان میں جو بھی ایسا شخص ہو وہ ہمارے درمیان سے اٹھ کر کے چلا جائے، نہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل کیا ہمارے اوپر کہ میں بارش کو نازل نہیں کروں گا جب تک وہ شخص ہمارے درمیان رہے۔ مان لیجئے کہ ایک شخص جرائم پہ جرائم کیے جا رہا ہے، گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، پھر توبہ بھی نہیں کر رہا، تو وہ شخص تو جانتا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے ایک مثل ہے اردو میں کہ چور کے داڑھی میں تنکا۔ یہ مثل کیوں کہا جاتا ہے کہ اگر ایسا کہا جائے تو ایک شخص کے پاس داڑھی نہیں بھی ہوگی تو کھجلانے لگے گا کہ ایسا تو نہیں، یعنی جو شخص چوری کیا ہو تو کھجلائے ایسا تو نہیں کہ میرے چہرے کے اوپر کوئی چیز ہے۔ تو یہ مثل ہے۔ چنانچہ اس 40,000 میں سے وہ شخص سمجھ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشارہ میرے طرف۔ اللہ اکبر، اس بندے نے وہیں بیٹھے بیٹھے توبہ کی اور کہا کہ اے اللہ میں اپنے گناہ کے اوپر نادم ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے توبہ کو قبول کیا۔ یہ بات بندے اور رب کے درمیان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کیا کہتا ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ ورید کسے کہتے ہیں؟ یہ جو شہ رگ ہوتا ہے جس کو ذبح کرتے وقت ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں، وہی ورید ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ یہ جو تمہارا شہ رگ ہے، یعنی جس رگ کو کاٹا جاتا ہے، اس رگ سے بھی میں زیادہ قریب ہوں،
اس لیے اس رب سے کوئی واسطہ کی ضرورت نہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی چھت پہ چڑھنے کے لیے ہمیں سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، تو آپ کو چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت اس وجہ سے پڑتی ہے کہ آپ ڈائریکٹ چھت کے اوپر نہیں چڑھ سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق فرشتے ہیں، اسے چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس وہ کیپیسٹی عطا کیا ہے، وہ صلاحیت عطا کیا ہے۔ آپ جب فضا میں تیرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پر عطا کیا، اور اس پر کے ذریعے جو ہے زمین کے نیچے بھی آ جاتے ہیں، اور پہلی آسمان سے لے کر کے 7ویں آسمان تک وہ چلے جاتے ہیں، جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اجازت دیا۔ تو ہمارا رب ہم سے بہت زیادہ قریب ہے، اس لیے کوئی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بندے نے توبہ کیا اور رب اور بندے کے درمیان گفتگو ہوئی، اللہ تعالیٰ نے توبہ کو قبول کیا اور بارش کو نازل کر دیا، اور وہ شخص اٹھا بھی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ تو نے تو کہا تھا کہ تمہارے درمیان ایک شخص موجود ہے جو 40 سال سے گناہ کا ارتکاب کرتا ہوا آ رہا ہے، اور جب تک وہ بیٹھا رہے گا تب تک میں بارش نازل نہیں کرنے والا ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی بھی شخص اٹھا نہیں، اور تو نے بارش کو بھی نازل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، میں ایسا بھی کر سکتا تھا کہ جب پہلی مرتبہ میں نے وحی نازل کی تو اس کا نام میں بیان کر سکتا تھا، جس کے ذریعے تم نام کے ذریعے پکار کر کے کہہ دیتے، لیکن جب وہ 40 سال سے گناہ کرتا رہا تب میں نے نام کو واضح نہیں کیا، اور اب وہ بندہ توبہ کر لیا ہے کہ اے اللہ، اگر میں اس مجلس سے اٹھوں گا تو یہ تمام لوگ جان جائیں گے کہ یہی گنہگار ہے، یہی 40 سال سے گناہ کرتا ہوا آ رہا تھا، اور اللہ کے سامنے یہ کبھی بھی گریہ وزاری نہیں کیا، توبہ نہیں کیا۔ اس لیے میں اپنے بندے کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، جبکہ اس نے توبہ کر لیا تو اس کے نام کو میں کیسے ظاہر کر سکتا ہوں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس قدر غفار ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے وہ لوگ، میرے وہ بندے جو گناہ کرتے کرتے تھک گئے ہوں لیکن پھر بھی وہ مایوس نہ ہو، اگر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے توبہ کو ضرور قبول کرے گا۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمارے سینے کے اندر جو راز ہے اس سے بھی واقف ہے۔ ظاہر سی بات ہے، وہ اس بندے نے توبہ کیا اور اس کو ظاہر نہیں کیا کسی شخص کے سامنے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے توبہ کو قبول کیا، اس لیے کہ وہ سینے کے راز سے واقف ہے۔ تو وہ اللہ سینے کے راز سے بھی واقف ہے، لیکن اس کے باوجود فرشتوں کی جماعت کو بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک دستور ہے، قانون ہے، کہاں جہاں کہیں پر بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، اور جب یہ درس ختم ہو جاتا ہے، پروگرام ختم ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ فرشتوں کی جماعت بتلاؤ کہ میرے فلاں فلاں بندے کیا کر رہے تھے۔ تو یہاں پر جتنے بھی افراد موجود ہیں، جتنے بھی لوگ موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فرشتے تمام کا نام لے کر کے، اور صرف ان کا نام ہی نہیں بلکہ ان کے باپ کے نام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فرشتے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرشتوں کی جماعت گواہ رہو، میں نے ان تمام کے گناہوں کو معاف کر دیا جو درس میں موجود تھے۔ اور بات اتنی پر نہیں ختم ہو جاتی، بلکہ فرشتوں کی جماعت یہ کہتی ہے کہ اے اللہ،
تیرے فلاں فلاں بندے تو مدرسے کے اندر موجود نہیں تھے جہاں پروگرام چل رہا تھا، لیکن نہر پورہ میں جو مدرسہ ہے اور جہاں پر باقاعدہ 5 وقت کی نماز بھی ہوتی ہے، اس میں مائک کا ایسا انتظام تھا کہ بہت دور دور تک آواز جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتا کہ فرشتوں کی جماعت جہاں تک آواز جا رہی تھی اور جو لوگ سن رہے تھے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے، اپنے گھر کے چھت پہ بیٹھے ہوئے، میں نے ان تمام کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ شاعر کہتا ہے کتنی ہی چھوٹی ہونے کی اسے ہلکی نہ جان، کتنی ہی چھوٹی ہونے کی اسے ہلکی نہ جان، رب کے بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے۔ ممکن ہے کہ ہمارا یہاں بیٹھنا، ہمارا یہاں سننا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اس کی وجہ سے ہمارے گناہوں کی بخشائش ہو جائے۔ اور میں ایک اور روایت پیش کر دوں، پھر میں اپنے موضوع کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور جنتی لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے تو جنتیوں کی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے ما لا عین رات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ اکبر۔ وہ جنت جس کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا، ولا اذن سمعت، کسی کان نے نہ سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل میں بھی یہ بات پیدا نہیں ہو سکتی ہے کہ جنت ایسی اور ویسی۔ آج کیا ہے، اس نہر پورہ کے رہنے والے لوگ جب پٹنہ کے مخصوص علاقے میں جاتے ہیں اور عمارتوں کو دیکھتے ہیں تو آ کر کے اپنے گھر میں بیان کرتے ہیں، گاؤں میں بیان کرتے ہیں کہ میں پٹنہ کے فلاں علاقے میں گیا تھا اور میں نے ایسی ایسی عمارت کو دیکھا۔ اس نہر پورہ کے لوگ اگر پٹنہ سے نکل کر کے دہلی جاتے ہیں، وہاں بہترین عمارت کو دیکھتے ہیں تو آ کر کے بیان کرتے ہیں کہ میں فلاں جگہ گیا تھا اور ایسی ایسی عمارت کو دیکھا ہے۔ اس نہر پورہ کے لوگ اگر بمبئی جاتے ہیں، وہاں عمارت کو دیکھتے ہیں تو آ کر کے بیان کرتے کہ میں بمبئی گیا تھا، بمبئی کے فلاں علاقے میں ایسی عمارت کو دیکھا ہے۔ اور اس نہر پورہ کے لوگ اگر اس ہندوستان سے نکل کر کے اگر باہر ممالک کا سفر کرتے ہیں، سعودی ہو، دبئی ہو، اور اگر اس نے برج خلیفہ کو دیکھا تو آ کر کے بیان کرتا ہے کہ میں نے ایسی عمارت کو دیکھا ہے۔ تو دنیا میں ایسی عمارت موجود ہے، اس لیے لوگ دیکھتے ہیں اور آ کر کے بیان کرتے ہیں، اور جب بیان کرتے ہیں تو سننے والے سنتے ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ دنیا والے چاہے جتنی ترقی کر جائے، جیسی عمارت کیوں نہ بنائے، لیکن جنت جیسی عمارت اس دنیا کے اندر نہیں بنائی جا سکتی۔ وہ جنت جیسی عمارت نہیں بنائی جا سکتی۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اور ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین۔ اللہ اکبر۔ جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے تو جن چیزوں کی خواہش کریں گے اللہ تعالیٰ حاضر کر دے گا۔ آج اگر ہمیں ایک چھوٹی سی چیز لینی ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم پہلے پیسہ یکجا کرتے ہیں، پھر جاتے ہیں بازار لے کر کے آتے ہیں۔ لیکن اس جنت میں کمانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پیسہ اکٹھا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس جنت میں جن چیزوں کی ہم خواہش کریں گے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو حاضر کر دے گا۔ مان لیجئے کہ گوشت کھانے کی طبیعت ہے، جن چیزوں کی طبیعت چاہے گی اس قسم کے گوشت حاضر ہو جائیں گے۔ مان لیجئے اگر یہ طبیعت ہو کہ ہم کیلا کھائیں، اللہ تعالیٰ کیلا کو حاضر کر دے گا۔ پھر طبیعت ہو کہ ہم انار کھائیں، اللہ تعالیٰ انار کو حاضر کر دے گا۔ ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین۔ جنتیوں کو جنت کے اندر کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود جنت کے اندر وہ افسوس کریں گے۔ جنتیوں کو کسی بھی نعمت کی کمی نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود وہ افسوس کریں گے۔ وہ کون سی چیز ہوگی جس کے اوپر افسوس کریں گے؟ بتلائیے۔ یہ سب باتیں آ چکی ہیں دوسرے درس میں۔
اور بھی اچھا کام کرتے ہو. ہاں وہ سوچیں گے کہ کاش کہ میں دنیاوی زندگی کے اندر اور ذکر و اذکار کیا ہوتا. آج ذکر و اذکار کی مجلسیں ہمیں اچھی نہیں لگتی. کاش میں اور ذکر و اذکار کیا ہوتا تو مزید اللہ تبارک و تعالی ہمیں نعمتوں سے نوازتا. اور آج اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، نمازی ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، تو 24 گھنٹہ میں زیادہ سے زیادہ وہ 2 گھنٹہ عبادت کرتا ہے. نہیں تو اس کے علاوہ 22 گھنٹہ کھانے میں، پینے میں، سونے میں، دیگر کاموں میں گزر جاتا. لیکن اگر نمازی شخص ہے تب اب بتلائیے کہ ہم اپنا کتنا وقت برباد کرتے ہیں. مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد تو ایسی ہے کہ صرف جمعہ نظر آتے ہیں، اور ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو صرف عید بقرعید میں نظر آتے ہیں، اور ایک جماعت ایسی ہے کہ صرف جنازے میں نظر آتے ہیں. تو بتلائیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت کے اندر داخل بھی کر دے گا، اس کے بعد بھی افسوس کریں گے کاش کہ میں دنیاوی زندگی کے اندر اپنے اوقات کو نہیں برباد کیا ہوتا، تو مزید اللہ تبارک و تعالی ہمیں نعمتوں سے نوازتا. ابھی 1 مہینہ پہلے میں نے دیکھا کہ ورلڈ کپ کا مقابلہ چل رہا تھا. پہلے تو ہوتا تھا 2020 جو 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ میں ختم ہو جاتا تھا، لیکن اس مرتبہ چل رہا تھا 1 ڈے. اس میں نے دیکھا کہ 7 گھنٹہ 8 گھنٹہ تک نوجوان اپنی اسکرین، اپنی آنکھوں کو اپنے موبائل کی اسکرین پر بالکل سٹائے ہوئے ہیں. نوجوان معمر حضرات مہینوں. اور اسی درمیان اسرائیل فلسطین کی اینٹ سے اینٹ بجا رہا تھا، اور ابھی بھی وہ حالت ہے. اور صرف ہم ہوٹلوں پہ مگرمچھ کو آنسو بہا رہے تھے کہ ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے. کیا ہم مومن ہیں؟ فیصلہ کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، مثل المومنین فی تبادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مومنوں کی مثال، اگر ہم مومن کہتے ہیں تو واقعی ہم ویسا مومن ہے یا نہیں ہے. کیا بیان فرمایا کہ دنیا کے کسی خطے میں ایک مومن کو تکلیف پہنچے گی، اگر نہر پورہ میں رہنے والا مومن ہے تو فلسطین میں اگر مومنوں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، غزہ میں اگر تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، اور غزہ کے مومنین جس انداز سے تکلیف محسوس کر رہے ہیں، اس نہر پورہ میں رہنے والے مومن اگر اس تکلیف کو اسی انداز سے محسوس کرتے ہیں تب تو وہ مومن ہے، اور اگر اس انداز سے محسوس نہیں کرتے ہیں تو وہ مومن نہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہہ رہی ہے کہ مومنوں کی مثال بیان کرتے ہوئے آپ نے بیان فرمایا کہ کمثل الجسد، جسم کی طرح ہے، ایک انسانی جسم کی مثال بیان فرمایا. اور اذا اشتکى من عضو، جب جسم میں کسی عضو کو تکلیف ہوتی ہے، مان لیجئے سر کے اندر درد ہے، تو ایسا نہیں کہ اس درد کو صرف سر ہی محسوس کرتا ہے، بلکہ اس سر کے درد کی وجہ سے پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے. اگر دانت میں تکلیف ہے تو اس تکلیف کو صرف دانت ہی محسوس نہیں کرتا ہے بلکہ اس تکلیف سے پورا جسم متاثر ہوتا ہے. پیٹ میں درد ہے تو وہ درد کو صرف پیٹ ہی محسوس نہیں کرتا ہے بلکہ پورا جسم سے متاثر ہوتا ہے. اگر بخار ہے تو صرف جسم کے بعض حصے میں تکلیف نہیں ہوتی ہے بلکہ اس سے پورا جسم ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے. ایسے ہی آپ نے بیان فرمایا کہ جس طریقے سے انسان کے جسم میں مختلف اعضاء ہیں، اگر ان میں سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے. دنیا کی کسی خطے میں اگر مومن کو تکلیف ہوگی تو دنیا کے دیگر خطے میں رہنے والے مومن بھی اس تکلیف کو محسوس کریں گے. لیکن آج ہم جب ہماری آنکھیں کھلتی ہیں تب اس وقت ہمارے سامنے موبائل ہوتا ہے کہ ہمارے دوست و احباب نے کیا بھیجا ہے. جب ہماری آنکھیں بند ہوتی ہے تب اس وقت ہماری آنکھ کھلتی ہے، تب اس وقت ہماری آنکھ بند ہوتے ہوتے واٹس ایپ کے اوپر
نگاہ ہوتی ہے کہ جو ہے ہمارے دوست نے کیا بھیجا. اتنے لوگ ہیں, 10 15 20 لوگ ہیں. اگر میں ہاتھ اٹھاؤں کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج قرآن کریم کی تلاوت کی ہے, تو شاید بعد ایسے خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے آج قرآن کریم کی تلاوت کی ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روئے زمین کے اوپر جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا, مسیح دجال کا فتنہ, اللہ تعالیٰ اس مسیح دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا. اور مسیح دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز میں, ہر نفل نماز میں, ہر سنن کے اندر مسیح دجال کے فتنہ سے پناہ مانگتے تھے, اور اپنی امتیوں کو بھی دعا سکھلا کر کے گئے کہ اس فتنے سے تم پناہ مانگو. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اے اللہ ہم عذاب قبر سے پناہ چاہتے ہیں. واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال, اے اللہ مسیح دجال کے فتنے سے پناہ چاہتے ہیں. تو مسیح دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ ہر نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے سے پناہ مانگا کیا کرتے تھے. ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. ہمارے گھروں کے اندر قرآن رکھا ہوا رہتا ہے, مہینے مہینے گزر جاتے ہیں, گرد آلود ہو جاتا ہے, لیکن ہمیں قرآن دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی. آج کیا ہے, واٹس ایپ کا زمانہ ہے. میں نے بعض ویڈیو کلپ کے اندر دیکھا ہے کہ ایک استاد نے, ایک ٹیچر نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ کل تم اپنے گھر سے تمام اسٹوڈنٹ سے کہا کہ ایسی کتاب کو لانا جو کتاب تمہارے گھر کے اندر کبھی بھی نہیں پڑھی جاتی ہو. چنانچہ دوسرے دن تمام اسٹوڈنٹ ایک کتاب لے کر کے آئے. جب کتاب لے کر کے آئے تو ٹیچر نے کہا کہ کل میں نے کچھ کہا تھا. کہا کہ ہاں. کہا کہ تمہارے گھر میں جس کتاب کو کبھی نہیں پڑھی جاتی ہو, جس کے صفحہ کو کبھی نہیں کھولا جاتا ہو, اس کتاب کو لے کر کے آنا. چنانچہ ہر بچے سے کے سامنے جو کتاب رکھی ہوئی تھی, ٹیچر نے دیکھا تو وہ کون سی کتاب تھی؟ وہی قرآن کریم. A to Z تمام شاگردوں کے سامنے جو کتاب تھی وہ کون سی کتاب تھی؟ وہ قرآن کریم. ٹیچر نے پوچھا کہ کیا یہی کتاب ہے جو تمہارے گھروں کے اندر نہیں پڑھا جاتا ہے؟ کہا کہ ہاں یہی کتاب ہے جو ہمارے گھروں کے اندر کبھی نہیں پڑھا جاتا. یہ حال بھی ہے. دوسرا ویڈیو کلپ میں نے دیکھا, ممکن ہے کہ ایسا بنایا بھی گیا ہو, لیکن یہ حقیقت ہے. حقیقت پر مبنی جو ہے یہ کلپ بنایا گیا ہے. میں نے دیکھا کہ ایک باپ نے کیا کیا, قرآن کے اندر 500 روپیہ کا نوٹ چھپا دیا, اور ان کے 3 بچے تھے, 2 بیٹا اور 1 بیٹی, اور اپنے بیٹے اور بیٹی سے کہا کہ اگر میں نے ڈھونڈ لیا تو یہ تو رقم 500 کی رقم میری ہے, اور اگر ڈھونڈ نہیں پایا, یعنی اگر تم نے ایسی جگہ چھپا دیا کہ میں اگر ڈھونڈ نہیں پاؤں گا تو اس کی رقم ہو جائے گی 500 روپے. چنانچہ بیٹے نے کیا کیا, کہیں پہ چھپا دیا, دوسرے بیٹے نے کہیں پہ چھپا دیا, اور بیٹی نے کیا کہ قرآن کے اندر جا کر کے رکھ دی. باقاعدہ وہ کلپ ہے, دیکھے ہوں گے آپ. چنانچہ بیٹا نے جہاں چھپا کر کے رکھا تھا باپ وہاں تک پہنچ گیا, دوسرے بیٹے نے جہاں چھپا کر کے رکھا تھا وہاں تک باپ پہنچ گیا. لیکن بیٹی چالاک تھی, اس نے کیا کیا, قرآن کے اندر چھپا کر کے رکھے تھے. پورے گھر کو ڈھونڈ لیا, لیکن بیٹی نے جہاں چھپایا تھا باپ وہاں تک نہیں پہنچ پایا, جبکہ قرآن سامنے ہی رکھا ہوا. باپ نے کہا کہ میں ہار گیا, بتاؤ کہاں تم رقم رکھی ہو؟ تو بیٹی نے کہا کہ یہ تو قرآن کے اندر ہے. تو کہا تم نے کیسے سمجھا کہ میں اس کتاب کو نہیں کھولوں؟ کہا کہ مجھے یہ غالب گمان تھا کہ آپ ہر جگہ ڈھونڈ لیں گے, لیکن جس کتاب کو نہیں کھولیں گے وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن کریم. اللہ اکبر. آج ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہے آج ہم پریشان ہیں. پریشانی کے سبب کیا ہیں؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کو معزز کیا، بہت ساری قوموں کو مکرم کیا. کیوں؟ اس قرآن کو پڑھنے کی وجہ سے، اس قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے. اور وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور بہت ساری قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلیل کیا، رسوا کیا. کیوں؟ اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے. تو آج جو دنیا کے اندر ہم ذلیل اور رسوا ہیں صرف اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے. آج ہمارے بچے اگر اسکول کے اندر پڑھتے ہیں، اگر اس کا سبجیکٹ حساب ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، تو ایسی صورت میں اگر ٹیچر یہ کہتا ہے کہ ٹیوشن پڑھانے کے لیے ہم جو 1000 روپیہ لیں گے، باپ بخوشی دے دیتا ہے، 2000 مانگتا دے دیتا ہے، 3000 مانگتا دے دیتا ہے. لیکن مولانا صاحب اگر کہے کہ بھائی میں 500 روپیہ لوں گا قرآن پڑھانے کا، تو فوراً فتویٰ دینے لگتے ہیں کہ بھائی یہ مولانا صاحب تو یہ قرآن کو بیچ رہے ہیں، 500 روپیہ مانگ رہے ہیں. وہ کتاب جس کے پڑھنے کی وجہ سے ہماری دنیاوی زندگی بھی بنے گی اور اخروی زندگی بھی بنے گی. اور سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کو اٹک اٹک کر کے پڑھتا ہے، رواں نہیں پڑھ پاتا ہے زبان میں لقنت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اسے دوہرا اجر عطا کرے گا. اور جو شخص رواں پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معزز اور مکرم فرشتوں کے صف میں شامل کرے گا. کیوں؟ قرآن پڑھنے کی وجہ سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں تمہاری تلاوت ختم ہوگی اتنی جنت تمہاری ہے. ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنت میں ایک بیتا برابر جگہ دنیا وما فیہا میں تمام چیزوں سے قیمتی ہے. آج ہم میں سے کون نہیں چاہتا ہے کہ شہر پٹنہ میں جو بہترین جگہ ہے وہ ہماری کچھ زمین ہو. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ یہ دنیا وما فیہا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، بلکہ ایک دوسری حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جن چیزوں کے اوپر سورج نکلتا ہے اور جن چیزوں تک سورج کی روشنی نہیں پہنچتی ہے، ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی جنت میں ایک بیتا برابر جگہ ہے. اس جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حافظ قرآن کو کہے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں تمہاری تلاوت ختم ہوگی اتنی جنت تمہاری، اتنی جنت تمہاری. لیکن ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے آخر میں ایک شخص کو جہنم سے نکالا جائے، جو جہنم میں جلنے کے بعد بالکل کوئلہ کے مانند ہو جائے گا. اور ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ اس دنیاوی آگ سے 69 گنا زیادہ درجہ حرارت میں جہنم کی آگ زیادہ ہوگی. یو پی کے اندر ایک شہر آپ جانتے ہوں گے، فیروز آباد، وہاں چوریاں بنائی جاتی ہیں اور چوری بنانے کے لیے گرم بھٹی تیار کی جاتی ہے. وہاں پر ایک مرتبہ فرقہ وارانہ فساد ہوا تو ایک فیکٹری کے مالک نے دیکھا کہ مزدور ہیں، ان کے جو ہے کئی مہینوں سے میں نے تنخواہ نہیں دی ہے، تو اچھا موقع ہے انہیں جو آگ کے حوالے کر دو، بعد میں کہہ دیں گے کہ جو ہے کہیں گیا ہوگا اور جو ہے اس طرح کا حادثہ کا شکار ہو گیا ہوگا. چنانچہ انہوں نے اس فیکٹری کے مالک نے کیا کیا، تمام مزدوروں کو آگ کے حوالے کر دیا. اور پھر جب تفتیش کرنے والے پہنچے گھنٹوں کے بعد، 1-2 گھنٹے کے بعد، تو کسی کی ہڈی تک نہیں ملی. یہ دنیاوی آگ ہے. وہ جہنم جو درجہ حرارت میں 69 گنا زیادہ جس کی آگ ہوگی، اس آگ کا عالم کیا ہوگا. تو اس جہنم کی آگ میں جلنے کے بعد کوئلہ کے مانند ہو جائے گا ایک شخص. اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جہنم سے نکالے گا اور نکالنے کے بعد آب حیات کے اندر داخل کرے گا، اور آب حیات میں داخل کرنے کے بعد اسے جہنم کے دروازے پر لا کر کے کھڑا کر دے گا. لیکن ابھی اس کا چہرہ جہنمی کی طرف ہوگا. ہماری زندگی میں ماضی میں کوئی مصیبت ہوتی ہے اور کسی مصیبت سے ہم دوچار ہوتے ہیں،
اور اگر ہمارا کوئی بھائی اسی مصیبت میں مبتلا ہو تو ایسی صورت میں ہمیں ماضی کی بات یاد آنے لگتی ہے کہ ہم بھی اس مصیبت کے اندر گرفتار تھے. تو وہ جہنمی گرچہ جہنم سے نکال گیا ہوگا لیکن جب وہ جہنم کو دیکھے گا تو ماضی کی باتیں یاد آئیں گی. اس لیے اپنے رب سے گزارش کرے اور التماس کرے گا کہ اللہ تو نے میرے اوپر یہ انعام و اکرام کیا کہ میں جہنم کی آگ میں جل رہا تھا، اس سے تو نے نجات دیا. آب حیات کے اندر تو نے داخل کیا، جس کی وجہ سے ہمارے چمڑیا جھریا والے جو کوئلے کے مانند چمڑے تھے وہ بالکل صاف و شفاف چمکنے لگے ہیں. لیکن اے اللہ میری ایک آخری خواہش ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے بندہ تیری آخری خواہش کیا ہے؟ وہ بندہ کہے گا کہ اللہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ میرا چہرہ جو جہنم کی طرف ہے میرے چہرے کو دوسری طرف پھیر. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ تیری آخری خواہش ہے، ایسا تو نہیں کہ تیرے چہرے کو میں دوسری طرف پھیر دوں تو پھر تو کہے گا کہ میری آخری خواہش ہے. وہ بندہ کہے گا کہ نہیں اللہ یہ میری آخری خواہش ہے. آج دنیاوی زندگی میں کیا ہے کہ اگر آج 10 روپیہ کما رہا ہے 50 روپیہ کمانے لگتا ہے تو دوسرے دن سوچتا ہے کم 100 روپیہ تو کمانے لگے. 100 روپیہ ہوتا ہے تو سوچتا ہے 200 کمانے لگے. 200 کمانے لگتا ہے 500 کمانے لگے. ہرس. تو وہاں پر وہ جو جہنم سے نکالا گیا ہے وہ اس کا چہرہ جب جہنم کی طرف ہوگا تو وہ کہے گا کہ اے اللہ میرے چہرے کو دوسری طرف پھیر دے. اس لیے کہ جب میں دیکھتا ہوں جہنم کو تو مجھے ماضی کی باتیں یاد آتی ہے، اس لیے اے اللہ میرے چہرے کو دوسری طرف پھیر دے. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ایسا تو نہیں کہ پھیر دوں تو پھر تو کہے گا کہ پھر یہ میری آخری خواہش ہو. کہے گا وہ بندہ کہے گا کہ نہیں اللہ یہ میری آخری خواہش ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو دوسری طرف پھیر دے اور جب دوسری طرف پھیرے گا تو سامنے ایک درخت نظر آئے گا. اس درخت کو جب دیکھے گا تو بندہ پھر کہے گا کہ اے اللہ تو نے مجھے جہنم سے نجات دیا، آب حیات کے اندر داخل کیا اور میرا چہرہ جہنم کی طرف تھا اس سے تو نے پھیر دیا. اے اللہ میری آخری خواہش ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ابھی تو نے تو کہا تھا کہ یہ میری آخری خواہش ہے، پھر تیری آخری خواہش کیا ہے؟ وہ بندہ کہے گا کہ اللہ یہ سامنے جو درخت ہے اس درخت کے سائے میں کر دے. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ایسا تو نہیں کہ اس درخت کے سائے میں کر دوں تو پھر تو کہے گا کہ یہ میری آخری خواہش ہے کہ اور تیری کوئی اور خواہش ظاہر ہو جائے گی. وہ بندہ کہے گا کہ نہیں اللہ یہ میری آخری خواہش. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس درخت کے سائے میں کر دے گا. جب اس درخت کے سائے میں وہ بندہ جائے گا تو پھر وہاں سے ایک اور ہرا بھرا درخت نظر آئے گا اور جب ہرا بھرا درخت نظر آئے گا تو پھر اپنے رب سے گزارش کرے گا اور کہے گا کہ اے اللہ میری آخری خواہش. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو نے تو کہا تھا کہ میری آخری خواہش ہے، پھر کیا تیری آخری خواہش ہے؟ وہ بندہ کہے گا کہ اے اللہ یہ جو سامنے ہرا بھرا درخت ہے اور یہ جو پھلدار درخت ہے اس کے سائے میں کر دے. اللہ تعالیٰ کہے گا ایسا تو نہیں کہ میں اس کے سائے میں کر دوں تو پھر تو کہے گا کہ میری آخری خواہش ہے. وہ بندہ کہے گا کہ نہیں اے اللہ یہ میری آخری خواہش ہے، اس کے بعد میری کوئی اور خواہش نہیں ہوگی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہرے بھرے درخت کے سائے میں جب کرے گا، دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس آخری جہنمی کو جسے جہنم سے نکالا جائے گا وہ دراصل آخری جنتی بھی ہوگا اور اسے جنت کے اندر لے جائے گا، لیکن اسٹیپ در اسٹیپ اس انداز سے لے جائے گا. جب اس ہرے بھرے درخت کے سائے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کرے گا تو وہاں سے جنت کا دروازہ بالکل قریب ہوگا اور جب جنت کا دروازہ قریب ہوگا تو بندہ کہے گا کہ اللہ تو نے مجھے جہنم سے نجات دیا، آب حیات کے اندر داخل کیا، جہنم کی طرف میرا چہرہ تھا، پھیر کر کے تو نے اس درخت کے سائے میں کیا، پھر وہاں سے تو نے ہرے بھرے درخت کے سائے میں کیا، پھر میری آخری خواہش ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تیری آخری خواہش کیا ہے؟ کہے گا کہ اللہ وہ جو سامنے جنت کا دروازہ ہے وہاں قریب کر دے، گرچہ تو جنت کے اندر داخل کر نہ کر. چنانچہ اللہ تعالیٰ وہ جنت کے دروازے کے بالکل قریب کر دے گا اور جب جنت کے دروازے کے بالکل قریب ہوگا تو پھر وہ بندہ کہے گا کہ اے اللہ اس جنت میں سے تو مجھے کچھ دے یا نہ دے، کم از کم دیکھ تو لوں کہ تیری جنت کیسی ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جنت کے اندر داخل کرے گا
اور وہ جنت کیسی جنت ہوگی؟ اللہ اکبر، قرآن کریم پڑھیں، ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان اور زمین سے زیادہ ہے، جب اس کے اندر داخل کرے گا تو کہے گا کہ یہ جو جنت دیکھ رہے ہو، اتنی بڑی جنت، یہ تمہارے حصے کی جنت ہے۔ وہ جنت جس کی چوڑائی کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے کہ آسمان و زمین سے زیادہ ہے، جنت کے اندر انٹری کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ تمہارے حصے کی جنت۔ آج ہمارا ایمان 500 روپے بکنے والا ہے، 1000 روپے پہ ہمارا ایمان بکتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری دنیا کے اندر کوئی وقت نہیں ہے اور کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ جو جنت کے سچے طلبگار تھے، میدان بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی اہمیت اور فضیلت کو جب بیان فرمایا تو ایک صحابی کھجور چبا رہے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک میں کھجور چباتا رہوں گا تب تک میں جنت سے دور رہوں گا، اس لیے وہ کھجور کو پھینک دیتے ہیں اور لکڑی کا ڈنٹا لیے ہوئے لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ جنت کے سچے طلبگار تھے۔ یہ کون ہیں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب ہجرت کرنے لگے تو سسرال والوں نے کہا کہ تم جا سکتے ہو یہاں سے، اپنے ایمان کو بچا کر کے تم جا سکتے ہو یہاں سے، لیکن یہ جو شریک حیات ہے تمہاری، جو یہ بیوی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے، اس لیے کہ یہ میرے خاندان کی بیٹی ہے، یہ میری بیٹی ہے، تم اپنے ساتھ اس کو نہیں لے جا سکتے۔ چنانچہ 1 سال اور 1.5 سال کا چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو لے کر کے چلنے لگے تو خاندان والوں نے کہا کہ عبد الرحمن تم تنے تنہا تو جا سکتے ہو، لیکن اس چھوٹے سے بچے کو جو ہمارے خاندان کا مستقبل ہے اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر جو کچھ انہوں نے 10 سال 15 سال 20 سال میں کمایا تھا، گٹھری باندھا اور لے کر کے جانے لگے تو ایک بھائی نے کہا کہ دیکھو اس میں ہمارا بھی حصہ تم نہیں لے جا سکتے، دوسرے بھائی نے کہا کہ اس میں ہمارا بھی حصہ تم نہیں لے جا سکتے، یہاں تک کہ کچھ نہیں لے گئے، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے جا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے، یہ جو چٹائی ہے کھجور کی بنی ہوئی چٹائی تھی، اس کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، جسم کے اوپر پورے نشانات آ گئے تھے چٹائی کے۔ ہم اور آپ بہترین انداز کے قالین اپنے گھروں کے اندر بچھاتے ہیں۔
حاجت کے لیے پیشاب کے لیے بیٹھتے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر ضرورت بھی نہیں ہوتی تو وہاں پر جا کر کے بیٹھتے. آپ سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ وہاں پر جا کر کے بیٹھے، آپ نے کچھ کیا نہیں؟ تو کہا کہ میں نے وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھتے ہوئے پایا ہے قضائے حاجت کے لیے، اس لیے میں وہاں پر جا کر کے بیٹھا. اس قدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے. تو وہ جنت میں جب آخری جنتی کو کہے گا اللہ تعالیٰ کہ یہ جنت اور اس سے 10 گنا اور، تو اس میں ایک بہترین عمارت، خوبصورت عمارت ہوگی. وہ بندہ پوچھے گا کہ اللہ یہ کن لوگوں کی عمارت ہے؟ جواب ملے گا کہ یہ قرآن کی عمارت ہے، یہ قرآن پڑھنے والوں کی عمارت ہے، جو دنیا کے اندر قرآن پڑھا کیا کرتے تھے. کتنا بڑا المیہ ہے کہ آج ہمارے پاس تمام چیزوں کے لیے وقت ہے، لیکن اگر وقت نہیں ہے تو اس کتاب کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اور جب تک ہم اس کتاب کے لیے نہیں وقت نکالیں گے تب تک دنیا کے اندر ہماری یہی حالت رہے گی. اگر ہم عزت چاہتے ہیں، مقام چاہتے ہیں، تو اس کتاب سے قریب ہونا پڑے گا. اور ہم میں سے ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ قرآن میں سے روزانہ کچھ پڑھیں، اس کو سمجھ کر کے پڑھیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اور جب یہ سب کام ہو جائے تو ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں ان تک اس پیغام کو پہنچائیں. آج ہم اپنے گھروں کے اندر رہتے ہوئے بہت مست ہیں. سنیے، کل قیامت کے دن یہاں کے رہنے والے ہمارے غیر مسلم بھائی اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے کہ اے اللہ یہ تو قرآن کا قاری تھا، یہ قرآن پڑھنے والا تھا، قرآن کو سمجھنے والا تھا، لیکن کبھی بھی اس نے میرے سامنے دعوت کو پیش نہیں کیا. اس دنیا کے اندر ہم بچ سکتے ہیں لیکن اس رب کے سامنے ہم نہیں بچ سکتے. لہذا ہمیں قرآن سے قریب آنا چاہیے. یہی وہ کتاب ہے جس کی چند آیات پڑھی گئی تھی آپ کے سامنے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ان لوگوں کا ذکر کیا جو اس کتاب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کا انکار کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک علی ھدی من ربی، رب العالمین کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں. اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اور جن کے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان نہیں لکھا ہے، آپ چاہ کر کے بھی انہیں ایمان نہیں دلوا سکتے. آپ جانتے ہیں قرآن کریم کے اندر ایک سورہ ہے، سورہ تبت، سورہ لہب جسے کہتے ہیں. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان قریب یہ ابو لہب دہکتے ہوئے شعلے میں جو ہے ڈالا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ سورہ نازل ہوئی، اس سورہ کے نازل ہونے کے کئی سال بعد ابو لہب کا انتقال ہوتا ہے. لیکن اس کتاب نے جن باتوں کو کہہ دیا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے لائیں گے، جو لوگ نہیں لائیں گے وہ پتھر کی لکیریں نہیں لائیں گے، اس سورہ کے نازل ہونے کے کئی سال بعد ابو لہب کا انتقال ہوا. کسی دن بھی وہ کہہ دیتا کہ میں اس قرآن کے اوپر ایمان لاتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ایمان لانے والا یہ شخص نہیں ہے، تو پوری زندگی میں 8-9 سال اس آیت کے نازل ہونے کے بعد زندہ رہا، اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد زندہ رہا، لیکن کبھی بھی اپنی زندگی میں نے کہا کہ میں اس قرآن کے اوپر ایمان لاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ انہیں ڈرائیے یا نہ ڈرائیے، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیا ہے، ان کے کانوں کے اوپر مہر لگا دیا ہے، ان کی نگاہوں کو پکڑ لیا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب. تو جو لوگ صاحب ایمان ہیں، جو قرآن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اس کے لیے انعام و اکرام ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں اس کے لیے وعید ہے. جو ان آیات کا جو ہے مفہوم ہے، جو آج جو ہے شروع میں جو ہے آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. کتنے بجے اذان ہوتی؟ 1 بجے. اور درس چلے گا؟ 12:20 ہو گیا. اور چلے گا درس؟ ٹھیک تو ہو گیا.
اور کریں 12-20 بولیے. میں تو کھینچے آ جانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دنیا کے اندر جو آج تمہارے جو حالات ہیں وہ کس وجہ سے ہیں؟ اس قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے. مائک کے ذریعے خواتین تک بھی آواز پہنچ رہی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک روایت ان خواتین کے لیے بھی میں پیش کر دوں، تاکہ وہ خواتین یہ نہ کہیں کہ تقریر میں جو باتیں کی گئی ہیں وہ صرف مرد حضرات کے لیے، جبکہ کوئی بھی بات کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا، اے ایمان والو تمہارے اوپر نماز فرض کیا گیا. الگ الگ سے سینٹنس نہیں لایا، لیکن اس میں عورتیں بھی مخاطب ہوتی. لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی ان کے لیے جو مخصوص روایات ہیں، مخصوص باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، میں ان تک بھی کچھ پیغام پہنچا دینا مناسب سمجھتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من ای ابواب الجنة. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر عورت اپنے اندر 4 خصلتیں پیدا کر لیتی ہے، 4 عمل کرتی ہیں، 4 خصلتیں پیدا کر لیتی ہیں، تو جنت کے 8 دروازے سے جنت میں داخل، یعنی عمل کریں گی 4، لیکن جنت کے 8 دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے. اور یہ فضیلت صرف ایسا نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عورتیں تھیں ان کے لیے فضیلت ہے، نہیں، بلکہ آج بھی اگر کوئی عورت اپنے اندر یہ 4 خصلتیں پیدا کر لیتی ہے، نہر پورہ میں رہنے والی کوئی خاتون، کوئی عورت اپنے اندر یہ 4 خصلت پیدا کر لیتی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ جنت کے 8 دروازے سے داخل ہو سکتی. نمبر 1 المرأة اذا صلت خمسہ. نمبر 1 میں کیا ہے؟ جب عورت 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے. 5 وقت کی نماز کی پابندی عورت بھی کریں گی، اور 5 وقت کی نماز کی پابندی مرد حضرات بھی کریں گے، کوئی فرق نہیں. ہاں، عورتوں کے لیے کچھ مخصوص ایام ہیں جن میں ان کے لیے نماز معاف ہے، لیکن مرد کے لیے کوئی ایسا مخصوص نہیں ہے جو اس کے لیے معاف. اور جس عمر میں نماز فرض ہو جاتی ہے اس وقت سے لے کر کے مرتے دم تک نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں. اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر کے پڑھے، اگر بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر کے پڑھے، اور اگر لیٹ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو اشارے سے پڑھے، پر نماز معاف نہیں. حدیث کی تمام کتابوں کا آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، بخاری اٹھائیے، ترمذی اٹھائیے، ابن ماجہ اٹھائیے، صحیح مسلم اٹھائیے، ان تمام کتابوں کے اندر ایک نماز کا ذکر ہے جس نماز کا نام کیا ہے؟ صلاۃ الخوف. جس نماز کا نام کیا ہے؟ صلاۃ الخوف، خوف والی نماز. یہ خوف والی نماز کون سی نماز ہے؟ یہ خوف والی نماز وہ نماز ہے کہ جب دشمن ہمارے مد مقابل ہو، میدان جنگ میں جنگ چل رہی ہو، وہاں پر بھی نماز معاف نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک جماعت کمانڈر کے پیچھے لڑے گی اور دوسری جماعت وقت ہونے کے بعد امام کے پیچھے نماز پڑھے گی. سمجھے نماز کی کتنی اہمیت ہے. جمعہ میں مجھے لگتا ہوگا کہ اگر یہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہوگی یا یہاں جو جامع مسجد ہے تو کسی بھی مسجد میں جمعہ میں پوری مسجد فل ہو جاتی ہے، بلکہ مسجد میں منزلہ 2 منزلہ بنانے کی ضرورت اسی لیے پڑتی ہے جمعہ کی نمازیوں کی وجہ سے. نہیں تو اگر جو ہے جمعہ کے لیے انتظام نہ ہو تو چھوٹی سی مسجد جو ہے 5 وقت کی نمازوں کے لیے کافی. تو صرف ہفتے ہفتے میں نماز پڑھنا نہیں ہے، صرف سال بھر میں نماز پڑھنا نہیں ہے، بلکہ روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنا. میدان جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جملہ جو کہا، جس کے راوی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آخری جملہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی بات نہیں کہہ پائے، وہ آخری جملہ کیا تھا؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امتیوں، نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اور تمہارے جو ماتحت لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا۔ اگر مسجد کا سیکورٹی ہے، ان کے ماتحت جو امام ہے، مؤذن ہے، اس سیکورٹی سے، ان دونوں کی مناسبت سے، یا ان کے ماتحت میں جتنے لوگ ہیں ان کی مناسبت سے پوچھا جائے۔ مدرسے کا سیکورٹی ہے، ان کے تحت جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں، مدرسین کام کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سیکورٹی سے پوچھے گا۔ آج لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم مسجد کا سیکورٹی اور مدرسے کا سیکورٹی بن جائے، معمولی چیز نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی منصب کی مناسبت سے پوچھے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 17 وقت کی امامت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھنے کا شرف حاصل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان اوقات میں بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے رکھا تھا کہ جب بھی بے ہوشی میں رہوں ابوبکر صدیق تم نماز پڑھا دینا۔ چنانچہ 17 وقت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کرائی، اور جب کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوتا تو اپنے 2 صحابہ کے کندھے کے اوپر گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف تشریف لے جاتے۔ اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اپنے 2 صحابہ کے کندھوں کے اوپر گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف تشریف لے جاتے۔ ایک صحابی ہیں جو آنکھوں سے معذور تھے، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھ نہیں پاتا ہوں، کیا میں اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اذان کی آواز جاتی ہے، اذان کی آواز سنتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذان کی آواز سنتا ہوں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تب تمہیں مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا۔ آج ہم کتنی نماز کو ضائع کرتے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ سنیے، اگر کوئی شخص نماز کو بادشاہت کی وجہ سے چھوڑتا ہے، کسی کو بادشاہ بنایا ہے اور بادشاہت کی وجہ سے چھوڑتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہ شخص فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے۔ اگر اس دنیا کے اندر کسی کو اللہ تعالیٰ نے وزیر بنایا ہے، وزارت کے عہدے پر، اور اس وجہ سے نماز چھوڑتا ہے، تو وہ حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو دولت دیا ہے، مال و دولت کی وجہ سے نماز کو چھوڑتا ہے، تو وہ قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور کوئی شخص تجارت کی وجہ سے نماز کو چھوڑتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ ابی ابن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فویل للمصلین، ویل ہے نمازیوں کے لیے۔ بے نمازیوں کی بات نہیں کی اللہ تعالیٰ نے، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ویل ہے۔ اور ویل جہنم کا وہ طبقہ ہے جس سے خود جہنم کئی مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ؟ ویل ہے نمازیوں کے لیے۔ کون نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سستی سے پڑھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ابھی پڑھ لوں گا، ظہر کا وقت ہو گیا پڑھ لوں گا، عصر کا وقت ہو گیا پڑھ لوں گا، مغرب کا وقت ہو پڑھ لوں گا، عشاء کا وقت ہو گیا پڑھ لوں گا، فجر پڑھ لوں گا، سونے میں گزار دیا۔ فویل للمصلین، ویل ہے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سستی سے پڑھتے ہیں، یا اگر پڑھتے بھی ہیں تو اگر جمعہ کو بھی نہیں جائیں گے تو محلے والے کیا کہیں گے، یہ تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مناسبت سے بھی کہا الذین هم یراؤن، جو لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن صرف دکھلانے کے لیے پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے۔ لیکن جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کی بھی نماز ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی کہہ دیا، کیا کہا؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت کیجئے جو آپ کے اوپر وحی کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تلاوت کیجئے۔ یہ قرآن
جس کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت کیا کرتے تھے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ تلاوت کیجیے۔ ہمیں کبھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، پھر یہ شکایت کرتے کہ ہمارے گھر کے اندر جو ہے بھوت ہے، تو پریت ہے، تو فلاں ہے، چلا ہے۔ جب ہم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو السلام علیکم کہہ کے نہیں داخل ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور کہہ دیتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو وہ شیطان کہتا ہے کہ آج اس گھر میں نہ رہنے کے لیے ہمارے لیے کوئی ٹھکانہ ہے، کوئی جگہ ہے، اور نہ کھانے پینے کے لیے کوئی جگہ ہے۔ لیکن جب گھر میں ہم داخل ہوتے ہیں، سلام کر کے نہیں داخل ہوتے ہیں، تو شیطان ہمارے گھر میں ڈیرا ڈال لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آج ہمارے لیے کھانے کے لیے بھی جگہ ہے، پینے کے لیے بھی جگہ ہے، اور رہنے کے لیے بھی جگہ ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کو قائم کیجیے۔ وہ نبی جس کی مناسبت سے نبی اکرم صلی اللہ جس کی مناسبت سے صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ آپ اس قدر عبادت کیا کرتے تھے کہ پاؤں کے اندر ورم آ جایا کیا کرتا تھا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ کو معاف کر دیا ہے، تب اس قدر عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ افلا اکون عبدا شکورا۔ وہ اللہ جس نے حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی آئے، ان تمام نبیوں کے اوپر مجھے فضیلت عطا کی ہے، تو کیا میں اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر بھی اس نبی کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ نماز قائم کیجیے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو نماز پڑھتے ہیں۔ وہ لوگ اپنی نماز کا محاسبہ کریں کہ ان کی نماز کیسی نماز ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز وہ نماز ہے جو فحش چیزوں سے روک دے اور منکر چیزوں سے روک دے۔ آج ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، چہرے کے اوپر داڑھی بھی ہے، حاجی بھی ہیں، عمرہ کر کے بھی آئے ہوئے ہیں، لوگ کی زمین کو بھی غصب کر رہے ہیں۔ تمام خرابیاں ہمارے اندر موجود ہے، اور اس کے باوجود نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ ایسی نماز ہے جو بظاہر تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہماری نماز نہیں جا رہی ہے۔ نہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے کہ نماز وہ نماز ہے جو فحش چیزوں سے روک دے اور منکر چیزوں سے روک دے۔ اگر ہم فحش سے بھی رکتے ہیں، منکر چیزوں سے بھی رکتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، تب سمجھیے کہ ہم واقعی میں ہماری نماز ہے۔ اور اگر ہم تمام خرابیاں کر بھی رہے ہیں اور مسجد میں امام کے پیچھے رہتے بھی ہیں، ہماری نماز وہ نماز نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خواتین کو نصیحت کی؟ المرأۃ اذا صلت خمسہا، عورت 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ نے کیا کہا؟ وصامت شہرہا، جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر روزہ رکھے۔ آج عورتیں، زیادہ تر عورتیں نمبر 1 میں بھی نماز پڑھنے میں بھی پاس ہو جاتی ہیں۔ وصامت شہرہا، نمبر 2 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو رمضان کے مہینہ کے اندر روزہ رکھنا۔ اس نمبر 2 میں بھی زیادہ تر عورتیں پاس ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ فرض روزہ میں تو پاس ہوتی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ فرض روزہ کے ساتھ ساتھ نفلی روزے کی بھی بعض خواتین پابندی کرتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ رمضان کے بعد جو مہینہ آتا ہے شوال، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شوال کے اگر 6 روزے کو کوئی رکھتا ہے، رمضان کا تو رکھا ہی، اور رمضان کے بعد جو مہینہ شوال کے 6 روزے کو کوئی رکھتا ہے، تو گویا کہ اس نے 360 دن تک مکمل روزہ رکھا۔ میں نے دیکھا کہ بعض معمر خواتین پابندی سے روزہ رکھتی ہے، یہاں تک کہ شوال کے 6 روزے کو مرد حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عورتوں ہی کے لیے روزہ ہے، جبکہ یہ روزہ مرد عورت دونوں کے لیے، لیکن کثرت سے عورتیں روزہ رکھتی ہیں۔ تو فرض میں بھی پاس ہو جاتی ہے، نفلی روزہ میں۔ نمبر 3 میں کیا ہے؟ وحسنت فرجہ، نمبر 3 میں کیا ہے؟ اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرے۔ اس میں بھی مان لیجئے کہ زیادہ تر عورتیں پاس ہو جاتی ہیں۔
ان تینوں سبجیکٹ میں مان لیجئے میں کہہ دیتا ہوں مثال کے طور پر، مان لیجئے کہ 99 عورتیں جو ہے پاس ہو جاتی ہیں، لیکن چوتھی چیز جو ہے جس میں 99% عورتیں فیل ہو جاتی ہیں، جبکہ وہ نمازی بھی ہوتی ہیں، روزے دار بھی ہوتی ہیں، تہجد گزار بھی ہوتی ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والی بھی ہوتی ہیں، تمام خوبیوں کی مالک ہوتی ہیں، لیکن نمبر 4 میں زیادہ تر عورتیں فیل ہو جاتی ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ وہ نمبر 4 کیا ہے؟ وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، شوہر کی اطاعت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی گئی، معراج کی شب جب آپ گئے تو آپ کو جنت دکھلائی گئی اور آپ کو جہنم دکھلائی گئی۔ جہنم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے عورتوں کو دیکھا، اور جب کثرت سے عورتوں کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عورتیں کس وجہ سے کثرت سے جہنم کے اندر ہے؟ تو جواب ملا تکفرن العشیر۔ کیا جواب ملا؟ تکفرن العشیر، اس لیے کہ زیادہ تر عورتیں شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں۔ آج عمارت شریعہ میں جا کر دیکھ لیجئے، روزانہ 100 سے زائد مسئلے آتے ہیں طلاق و خلا کا۔ اس کے علاوہ کورٹ و کچہری میں تو ہزاریں مقدمات ہیں ہر ضلع اسٹیٹ میں۔ باپ ہو تو کیسا ہو؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا۔ اگر آج کے باپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لے تو کسی بیٹی والے کو کورٹ و کچہری کا چکر نہیں کاٹنا پڑے گا۔ کیا ہوا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی بات ہوگی، شوہر بیوی ہے، کسی وقت کھٹ ہوتا ہے کسی وقت پٹ ہوتا ہے، ایسا نہ ہو، ناممکن ہے کہ شوہر بیوی ایک ساتھ رہیں اور ان کے درمیان انبن نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں بہت مشہور واقعہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کسی کا جو ہے معاملہ تھا شوہر بیوی کا فیصلہ تصفیہ کرانے کے لیے۔ جب وہ آئے تو دیکھا کہ ان کو حضرت عمر فاروق کو خود ہی کسی معاملے میں تو میں ہو رہا اپنی بیوی سے، تو وہ دروازے ہی سے واپس ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھ لیا تھا کہ فلاں آ رہا ہے، حضرت عمر نے پوچھا کہ بھائی تم آ رہے تھے واپس کیوں جا رہے ہو؟ کہا کہ جس معاملے کے تصفیہ کے لیے میں آ رہا تھا وہ چیز تو آپ کے گھر ہی میں نہیں، تو میں کیا کروں؟ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ بھائی میرے شوہر بیوی کا معاملہ تھا، اس کا تصفیہ فیصلہ کرانے کے لیے میں آیا تھا، اور خود آپ کو شوہر کہا کہ میرا معاملہ رہنے دو، بھائی میں اس کا شوہر ہوں، میری بیوی ہے، میرے معاملہ تو ایسے ہی رہیں گے، تمہارے جو معاملہ اس کو پیش کرو۔ چنانچہ جو معاملہ تھا پیش کیا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ان کے درمیان فیصلہ کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جسے امہات المومنین کہا گیا ہے، انہوں نے ایک مرتبہ اشتراک کر دیا، ہمیں یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خصوصی آیت نازل کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اختیار ہے، آپ جیسے چاہتے ہیں، اگر یہ رہنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ ان کو طلاق دے کر ہٹائیے۔ تو ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ روٹھ کر کے آ گئی، کوئی بات ہو گئی تھی حضرت علی سے، چنانچہ جب آئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت عقل مند تھے، زیرک تھے، اور یہ میں نہیں کہتا بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مخالفت کرنے والے تھے، جو دشمنی رکھنے والے تھے، جو عداوت رکھنے والے تھے، انہوں نے اس بات کی گواہی دی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ غزوہ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو متعین کیا تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ یہاں سے جب تک میں دوسرا آرڈر نافذ نہ کر دوں یہاں سے کوئی ہلے گا نہیں۔ پہلی مرتبہ جب حضرت خالد بن ولید گئے تو دیکھا کہ وہاں پہ 50 تیر انداز موجود ہے، دوسری مرتبہ گئے دیکھا 50 تیر انداز موجود ہے، تیسری مرتبہ جب گئے دیکھا 50 تیر انداز موجود ہے، تینوں مرتبہ واپس آ گئے۔ اس درمیان کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا، اور جب مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا تو صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا کہ اب یہاں رہنے کی کیا ضرورت ہے۔ کمانڈر نے کہا
کہا کہ تمہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یاد نہیں ہے؟ آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ جب تک میں دوسرا آرڈر نافذ نہ کروں تب تک کوئی ہلنا نہیں؟ آج اختلاف ہوا، 40 لوگ نیچے آ گئے، 10 لوگ رہ گئے۔ چوتھی مرتبہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے، انہوں نے ایسا حملہ کیا کہ 10 منٹ بھی نہیں لگا اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل قریب پہنچ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت عقل مند تھے۔ آپ نے دیکھا کہ میری بیٹی جو ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ سے یہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ میری بیٹی فاطمہ کیا علی سے کوئی بات ہو گئی ہے کیا؟ کہا کہ ہاں۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے فاطمہ، جب تک تم میری دہلیز کے اوپر رہو گی، سنو، عرش کے اوپر تمہارا رب ناراض رہے گا تم سے، فرشتے لعنت بھیجتے رہیں گے، اور میں تمہارا باپ بھی ہوں، تمہارا رسول بھی ہوں۔ بحیثیت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے ناراض بھی رہے گا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتی ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کچھ بھی بات ہوئی رہتی ہے جا کر کے صلح صفائی کر لیتی۔ آج کی عورتوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ چاہے وہ جتنی عبادت کر لے، متقیاں ہو، پرہیزگارین ہو، حج پہ حج کر لے، عمرہ پہ عمرہ کر لے، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے تھک جائے، کیا کوئی عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ برابر تو چھوڑ دیجئے، پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کے والد محترم کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، جن کے لیے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، وہ کون سی شخصیت ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخصیت سب سے پہلے جنت کے اندر انٹری کرے گی، داخل ہوگی، وہ شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد محترم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں کہا کہ فلاں جنتی فلاں جنتی فلاں جنتی فلاں جنتی، عشر مبشرہ جسے کہا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف 10 صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنتی، نہیں، بلکہ ہم مختلف مجلسوں میں آپ نے مختلف صحابی کو کہا جنتی، لیکن ایک مجلس ایسی تھی جس مجلس میں آپ نے 10 صحابی کو کہا کہ یہ 10 کے 10 جنتی ہے، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر۔ تو باپ بھی جنتی، شوہر بھی جنتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی منقبت کو بیان کرتے ہوئے کہ جنتی عورت کی سردارین کون ہوں گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں آخری وقت میں تھے تو باپ جب رخصت ہو رہے ہیں تو بیٹی کو جدائی کا صدمہ ہے، باپ جدا ہو رہا، ہم سے رخصت ہو رہا، آنکھیں نم تھی۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے کان میں کچھ کہا تو ان کی آنکھیں اور نم ہو گئی، پھر دوسرے کان میں کچھ کہا تو مسکرانے لگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے فاطمہ، میں نے دیکھا کہ تیرے باپ نے آخری وقت میں کچھ کہا تو پہلے تو تم جو ہے غمزدہ ہو گئی اور پھر دوسری مرتبہ دوسرے کان میں کہا تم ہنسنے لگی۔ کہا کہ ہاں، پہلی مرتبہ میرے باپ نے کہا کہ میں تم سے رخصت ہو رہا ہوں، اب میرے درمیان زیادہ میں نہیں رہنے والا ہوں، لیکن اس دنیا سے میرے رخصت ہونے کے بعد سب سے پہلے جس سے ملاقات ہوگی، یعنی جس کا انتقال ہوگا، وہ تم ہی ہوگی۔ تو اس لیے مجھے خوشی حاصل ہوئی کہ میرے باپ اور میری موت میں زیادہ وقفہ نہیں ہے، جلد ہی میں اپنے باپ سے ملاقات کرنے والی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ جنتی عورت کی سردارین کون ہوں گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں کے دونوں کون ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادے ہیں، اور آپ نے بیان فرمایا کہ یہ دونوں کے دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں۔ تو باپ بھی جنتی، بیٹا بھی جنتی، خود جنتی اور شوہر بھی جنتی، پورا گھرانہ جنتی۔ اس جنتی عورت کا یہ حال ہے کہ کوئی بات ہوئی شوہر بیوی کے درمیان تو اس بات کو بتنگر نہیں کر رہی، اس بات کو بڑھا نہیں رہی ہے، بلکہ سنتے ہی فوراً جا کر کے جو کچھ بھی ہوا ہے اپنے معاملات کو ختم کر لیتی ہے، شوہر سے تصفیہ کر لیتی ہے۔ لیکن آج کیا ہے؟ کوئی بات ہوا، باپ اور بھائی تفتیش نہیں کرتے، تحقیق نہیں کرتے۔ بہت سارے گھروں کے اندر ظلم بھی ہوتا ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن زیادہ تر گھر میں یہی ہوتا ہے کہ بغیر تحقیق کے اس بات کو بتنگر بنایا جاتا ہے، اور وہ معاملات کہاں تک پہنچتا ہے؟ ادارے شریعہ تک پہنچتا ہے، عمارت شریعہ تک پہنچتا ہے، کوٹ و کچہری تک پہنچتا ہے۔ ایک طرف جو ہے باپ لاٹھی لے کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، ایک طرف بھائی لاٹھی لے کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس معاملہ کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ بعض معاملات میں 10 سال 15 سال کوٹ و کچہری کاٹنے کے بعد جب ان کے بچے بکھر جاتے ہیں، دونوں جو ہے مالی حالت سے جو ہے ختم ہو جاتے ہیں، بالکل روڈ پر آ جاتے ہیں، تو پھر صلح صفائی سے کام ہو۔ کاش کے شروع ہی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لیے ہوتے تو ہمارے بہت سارے گھر جو ہے بکھرنے سے بچ جاتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ عورت اپنے اندر اگر 4 خصلت پیدا کر لیتی ہے، المرأۃ اذا صلت خمسہا، عورت اگر 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، وصامت شہرہا، اور رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر روزہ رکھے، وحسنت فرجہا، اور کیا کرے؟ اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرے، وہ اطاعت بالہ، اور شوہر کی اطاعت کرے، فلتدخل، تو وہ جنت کے 8 دروازے سے داخل ہو سکتی ہے۔ آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ روزانہ ہم جو ہے اپنا معمول بنائیں کہ قرآن کریم کے کچھ حصہ کو ہم پڑھیں گے۔ اگر پڑھنے نہیں آتا تو سیکھنے کی ہم کوشش کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہو رہی تو اس وقت کافی عمر ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے قرآن کو سیکھا۔ زیادہ تر صحابہ کرام عمر دراز تھے اور اس عمر میں انہوں نے قرآن کو سیکھا۔ آج ہم شرم محسوس کرتے ہیں، عار محسوس کرتے ہیں۔ شرم اور عار محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن واحد کتاب ہے جس کی مناسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص 1 حرف پڑھتا ہے تو اس کے 1 حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم 1 حرف ہے، بلکہ آپ نے بیان فرمایا کہ الالف حرف واللام حرف والمیم حرف، الف 1 حرف ہے، لام 1 حرف ہے، اور میم 1 حرف ہے۔ اگر کوئی شخص الف لام میم کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حصے میں 30 نیکیاں لکھتا ہے۔ تو روزانہ ہم معمول بنائیں کہ قرآن کے کچھ حصے کو پڑھیں گے، سیکھیں گے، اور جو ہے ہم جو ہے دوسروں تک بھی سیکھ کر کے اس پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ خود ہم نمازی بنیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بنائیں۔ اگر ہم خود نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمارے گھر والے نمازی نہیں ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایک شخص جو نمازی ہوگا اسے جو ہے جنت کا سرٹیفکیٹ دے گا، اور فرشتے اسے لے کر کے جاتے ہوئے ہوں گے۔ ایک طرف سے اس کی بیوی آئے گی اور کہے گا کہ اے اللہ، یہ دنیا کے اندر نمازی تو تھا لیکن میں اس کی شریک حیات تھی اور کبھی بھی اس نے مجھے نماز کے لیے نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ روک لے گا۔ ایک طرف سے بیٹا آئے گا، ایک طرف سے بیٹی آئے گی، وقتی طور پر اسے روک لیا جائے گا۔ تو اگر ہم نماز پڑھتے تو خوش نہ ہو جائے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھائیں۔ اور اسی طریقے سے عورتوں کی مناسبت سے جو باتیں کی گئی، ضرورت ہے اس بات کی کہ خصوصی طور پر خواتین جو ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو یاد رکھیں۔ بس اتنی پر اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین تو ہمیں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر قائم و دائم رکھ، جب ہمارا خاتمہ تو آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو، نکیرین کے تینوں سوال کے صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو حاضر ہیں تو ان کی مغفرت فرما، جو غیر حاضر ہیں تو ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہے تو انہیں شفا کامل عطا فرما۔ اے اللہ وہ بندے جو تیرے پیارے ہو چکے ہیں اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، اے اللہ ان کے گزر جانے کے بعد ہمیں بھی قبر کی تاریکی کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین آج عالم اسلام کے حالات ناگفتبے ہیں، بیان کرنے کے لائق نہیں، اللہ اپنے دشمنوں کو اور تیرے دشمنوں کو تیرے مد مقابل کرتے ہیں۔ اے اللہ فلسطین کے جو حالات ہیں اے اللہ وہ تیری نظروں کے سامنے ہیں، اے اللہ ہم اپنے دشمنوں کو اور تیرے دشمنوں کو تیرے مد مقابل کرتے ہیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، تقبل یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم ربنا بحمدک اللہم اغفر لي۔